اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ سورہ بقرہ کی 257 نمبر کی آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آج اللہ کے ایک مقرب ولی، محبوب ولی کہ ولایت جن پر ناز کرتی ہے، ولایت جو ہے اللہ کی ولایت، اللہ کی دوستی، اللہ کی محبوبی جس پر ناز کرتی ہو، ایسے اللہ کے محبوب دوست حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال، یوم عرس 78واں اس سرزمین پہ۔ تو پہلے میں نے یہ سوچا کہ ولایت کے بعد میں کچھ گفتگو کر دی جائے کہ ولایت کیا چیز ہے۔ جب تک ہم ولایت نہیں سمجھیں گے تب تک خواجہ کی شان کو نہیں سمجھیں گے۔ خواجہ کی شان کو سمجھنے کے لیے پہلے ولایت کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ خواجہ اللہ کے ولی ہے، اللہ کے مقرب ولی ہے، ولیوں کے سردار ہے، ولیوں کے شہنشاہ ہے الحمدللہ۔ تو پہلے ولی کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ دور حاضرہ میں بہت سے ایسے بدعقیدہ، بدتمیز، ناصبی، خارجیت والے عقیدے پیدا ہو چکے ہیں کہ جو کہیں نہ کہیں لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں اللہ کے سوا کسی اور کی ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے کسی کی؟ کسی غیر کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ تو کوئی بھی سمجھتا ہے، کوئی بھی انسان جو عام انسان ہے وہ سوچتا ہے کہ بے شک کیوں اللہ کسی پر کافی نہیں ہو سکتا، جب اللہ سب کو پیدا کرنے والا ہے، سب کا مخلوق، سب کا خالق اللہ ہے، ہر مخلوق کا خالق اللہ ہے، تمام کو روزی رزق وہ پہنچاتا ہے، تمام کو پیدا اس نے کیا، سب کا معبود وہی ہے، سب کو عطا کرنے والا وہی ہے، چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے فرشتہ ہو، چاہے عرش ہو، لوح ہو، قلم ہو، 18,000 مخلوقات میں سے کوئی بھی عالم ہو، ہر عالم کو نور، فیض، رحمت، برکت، حیا، زندگی، موت، سب کچھ دینے والا خالق باری تعالیٰ صرف ایک اللہ ہے، ایک مالک ایک ہے، سب کا مالک۔ تو پھر کسی غیر کے پاس کیا ضرورت ہے؟ کسی غیر سے عقیدت رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی غیر سے محبت رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی غیر کا وسیلہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت سارے لوگ، اکثر لوگ جو ہے اسی خیال کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں اور اپنی راہ کو چھوڑ دیتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں، مضبوط بنیادوں کی روشنی میں، جن کتابوں پر، جن احادیث کی کتابوں پر بدعقیدہ یقین رکھتے ہیں، انہی کے حوالوں سے ہم ثابت کر دیں کہ ہمارا راستہ ہم صراط مستقیم پر ہے۔ اہل سنت والجماعت، سنی صحیح العقیدہ، یہی ایک راہ ہے کہ الحمدللہ 1400 سال سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے سے خلفائے راشدین، پنجتن پاک، اہل بیت، صحابہ کرام، ائمہ مجتہدین حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ اور تمام سلاسل کے اولیاء کرام، غوث، قطب، ابدال، اوتاد، جس کو بھی اللہ نے دوست بنایا اپنا، اس روئے زمین پہ 1400 سال میں اللہ نے جس کو بھی اپنا دوست بنایا، جس کے بھی سر پہ ولایت کا تاج رکھا، وہ صرف اور صرف سنی تھا۔ سبحان اللہ کہو، صرف اور صرف سنی تھا، اور سنیوں میں صرف اور صرف صوفی تھا، صرف اور صرف صوفی تھا، وہی اللہ کا ولی ہوا۔ یہ میری چیلنج ہے، اوپن چیلنج، پوری دنیا کو چیلنج، تمام مفتیوں کو چیلنج، ہر فرقوں کو چیلنج، ہر گروہ کو چیلنج کہ اگر کوئی ولی ہوا، صاحب ولایت ہوا، روشن ضمیر ہوا، صاحب کشف و کرامت ہوا، مردوں کو زندہ کیا، مردہ دلوں کو زندہ کیا، تو صرف صوفیاء کرام نے پتہ ہی چلا کہ سورہ فاتحہ میں ہم یہ تو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے پروردگار عالموں کے رب کی، مالک یوم الدین، تو ہی حشر کا میدان کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صحیح راہ پر چلا، صحیح راہ پر چلا۔ صحیح راہ سب کہتے ہیں کہ صحیح راہ، 73 فرقے والے ہر گروہ یہ کہتا ہے کہ صحیح راہ میری، وہ کہتا ہے میری، خارجی کہتا ہے میری، رافضی کہتا ہے میری، معتزلہ کہتا ہے میری، جبریہ کہتا ہے میری، قدریہ کہتا ہے میری، ہر یہ کہتا ہے کہ میری راہ صحیح راہ ہے، صراط مستقیم کی راہ ہے۔ تو اے رب
परवरदिगार आलम तू ने तो कहा कि सिरात मुस्तकीम पे चलो, सही राह पे चलो, लेकिन सही राह कौन सी है? ये तो 73 फिरके वाले हर एक ये कह रहा है, हर एक ये कह रहा है कि मेरी राह सिरात मुस्तकीम है। तो उसके बाद की आयत आई एहदिना सिरातल मुस्तकीम, लेकिन फिर कहा सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम, सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम, राह वो, सीधी राह वो जिन पर वो चले जिन पर अल्लाह के इनाम और इकरामात नाजिल हुए। बताओ किसी खारजी पे अल्लाह के इनाम और इकरामात नाजिल हुए? बताओ मुझे, हुए? जमीन पे चैलेंज है, किसी खारजी फिरके वाले पर इनाम और इकराम नाजिल हुए? किसी रावजी पे हुए, किसी जबरिया पे हुए, किसी मौजिला पे हुए, किसी वहाबी पे हुए, किसी देवबंदी पे हुए। एक वलीउल्लाह साहिब कस्बो करामत हुआ हो कसम खाने का, तो वो तो दिखाओ, हम लाखों दिखा देंगे। हमारे पास तो लाखों की जमात है, वलियों की फौज पड़ी हुई है। तुम्हारे पास कोई एक हो तो बताओ। इनामो इकराम किसे कहते हैं? सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम। तो अब ये भी सवाल पैदा होगा कि इनामो इकराम किसे कहते हैं? वो जो अंबिया अलैहिस्सलाम पर इनाम नाजिल हुए, अंबिया अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए। कैसे नाजिल हुए? सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को जाना था, फिरौन इतना बड़ा शहंशाह, इतना बड़ा शहंशाह, इसके सामने कोई ऊफ नहीं कर सकता था, अपने आप को खुदा कहता था। बड़े बड़े जादूगरों की फौज है, सांपों की बरसात करने वाले, और मूसा अलैहिस्सलाम अकेले, फौज के सामने अकेले, जादूगरों के सामने अकेले जाना था। तो अल्लाह ने इनाम अता किया। क्या अता किया? ए मूसा, 2 इनाम अता करता हूं। एक, तू अपनी बगल के अंदर हाथ रख के निकालेगा तो दोनों यदे बेजा हो जाएंगे, उसमें से नूर निकलने लगेगा। क्या कहा? नूर निकलने लगेगा। ए मूसा, ये लकड़ी, ये आसा, ये तुझे मौजिज़ा अता करता हूं, ये तू जमीन पे रख देगा तो दुश्मनों के सामने अज़दा बन जाएगा। फिरौन की फिक्र मत कर, फिरौन के लश्कर की फिक्र मत कर, जादूगरों की फिक्र मत कर, सांपों की बरसात की फिक्र मत कर, ये अकेला काफी है। ये अज़दा अगर तुम रख दोगे जमीन पे, फिरौन के दरबार में क्या हुआ? सामरी ने और जादूगरों ने कितने सांप बरसाए, लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे जमीन पे रखा, सबको निकल गया। हजारों लाखों सांपों को एक सांप निकल गया, और डकार भी नहीं खाई, निकल गया, डकार भी नहीं खाई। कहने की ये बात है, पता ही चला मौजिज़े इनाम की शक्ल में मिले। जब अंबिया को मौजिज़े मिले तो औलिया अल्लाह को करामत मिली। वहां मूसा अलैहिस्सलाम थे, अब यहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को काबा शरीफ में अल्लाह ने यह हुक्म किया, जाओ मदीना चले जाओ। ख्वाजा नहीं गए हैं, ख्वाजा नहीं गए हैं, बुलाए गए, मुस्तफा बुला रहे हैं। ए मोइनुद्दीन, तुम्हें मुस्तफा बुला रहे हैं, तुम्हें याद कर रहे हैं, तुम्हें तलब फरमा रहे हैं, तुम्हारा इश्तियाक है, खुद मोहम्मद अरबी तुम्हारे मुस्ताक है। जब गए तो क्या कहा? ए मोइनुद्दीन, तुझे भी ऐसे एक फिरौन के पास जाना है, तुझे भी ऐसे एक वक्त के फिरौन के पास जाना है, हिंद में जाना है, और वहां पे तेरे पे भी सांपों की बरसात भी होगी। मूसा अलैहिस्सलाम पर तो सिर्फ सांपों की बरसात हुई, तेरे पे तो आग की बरसात भी होगी, तेरे पे पत्थरों की बरसात भी होगी, पहाड़ों की भी बरसात होगी। क्या शान है मेरे ख्वाजा की, क्या शान है। और ये शान, यही तो वो शान है उम्मत मोहम्मद के औलिया की, कि मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम पुकार उठे, या इलाही उम्मत मोहम्मद बना दे। इस उम्मत के औलिया को वो रुतबा मिला है। तुम सिर्फ वली कहते हो, सिर्फ वली, मामूली वली। अरे इस उम्मती बनने के लिए रसूल जिसका मुस्ताक हो, तो उस उम्मत के वली की शान क्या होगी, और वलियों के शहंशाह की शान क्या होगी। जब यहां आए मेरे ख्वाजा, क्यों आए? जिसकी तिलावत मैंने खुतबे में की, सूरह बकरा की आयत नंबर 257, अल्लाहुल वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम
اللہ ہے مومنوں کا مددگار. اللہ ولی یعنی مددگار, ولی الذین آمنوا ایمان والے. اللہ ہے مومنوں کا, ایمان والوں کا مددگار ہے, ولی ہے. کوئی بچہ چھوٹا ہوتا ہے, نابالغ ہوتا ہے, شگیر ہوتا ہے, تو کسی کا اس کا ولی بناتے ہیں. اب تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ. ایمان والوں کا ولی کون ہے؟ اور اللہ جب ان کا ولی ہو گیا تو کیا ہوا؟ یخرجوہم, نکالتا ہے انہیں, من الظلمات الی النور. ظلمات یعنی اندھیرا, نور یعنی روشنی. ظلمات یعنی گمراہی, نور یعنی ہدایت. ظلمات یعنی گمراہ راستے, نور یعنی صراط مستقیم. تو اللہ تمہیں ظلمات سے نور کی طرف لے جاتا ہے. ہندوستان والوں کو ظلمات سے نور کی طرف لے جانے کی ضرورت پیش آئی تھی. یہاں کفر شرک کا اندھیرا تھا, ایک خدا کی عبادت نہیں ہو رہی تھی, وحدہ لا شریک, نرنجن نراکار کو بھول گئے تھے. نرنجن نراکار کو چھوڑ کر خدا کی بنائی ہوئی چیز کو معبود بنا لیا تھا. تو اب جب خواجہ کو بھیجنے کی ضرورت آئی تو جس کو بھیجا جاتا ہے اس کو کچھ پاور دے کر بھیجا جاتا ہے, اسے کچھ طاقت دے کر بھیجی جاتی ہے. کیا بنا طاقت کے اتنے بڑے لشکر کے سامنے اکیلے خواجہ کو بھیج دیں گے؟ یہ انصاف کی بات ہے. جو اور اللہ بھیجتا ہے تو سوچ سمجھ کر بھیجتا ہے, سوچ سمجھ کر بھیجتا ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو جب ہندوستان کے اندر بھیجا تو کہا سانپوں کا لشکر بھی آئے گا, اور وہ جے پال نے سانپوں کے لشکر بھیجے, سانپوں کے لشکر بھیجے, لیکن معین الدین چشتی نے جو لکیر کھینچ دی تھی اس لکیر سے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی. لکیر سے آگے بڑھے, بلکہ غریب نواز نے کہا ان سانپوں کو ان کی طرف پھیر دو. خادموں نے 40 خادموں نے ان کو اٹھایا اور انہی کی طرف پھیر دیا. آگ نکالتے ہوئے وہ سانپ انہوں نے اسی لشکر کو تباہ کر دیا. ان کو کچھ کرنا نہیں پڑا, پتہ ہی چلا کہ یہ صراط الذین انعمت علیہم ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو انعام اکرام نازل ہوئے, یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو انعام اکرام نازل ہوئے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا, میرے غوث پاک نے قبروں میں سے مردوں کو اٹھا دیا. تو اس سے کہا صراط الذین انعمت علیہم. ارے مردوں کو تو جو مر گئے تھے ان کو تو زندہ کیا. میرے خواجہ کے عاشق, میرے خواجہ کے غلاموں کے غلام, غریب نواز کے غلاموں کے غلام مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی نے ایک مورتی کو, ایک بود تھی خوبصورت عورت کی شکل, ان کا ایک مرید اس کا عاشق ہو گیا. کہا کہ اب اسی سے نکاح کرنا ہے, اسی سے شادی کرنی ہے. حضور کو پتا چلا کہ یہ عشق کی بیماری لگ گئی ہے. اس بدھ کے پاس گئے, چل چل, اتنا کہنا تھا کہ وہ بدھ چلنے لگا, اس میں روح آ گئی, جسم بھی آ گیا, جان بھی آ گئی. اس کو کہا صراط الذین انعمت علیہم, صراط الذین انعمت علیہم. مخدوم نصیر الدین چراغ دہلوی وقت کا بادشاہ کپڑے دھلوا رہا ہے, لیکن اپنے چاہتے تو بہت کچھ کر سکتے تھے, لیکن پیر و مرشد نظام الدین محبوب الہی نے کہا تھا اے نشیر بادشاہوں کے جبر پر صبر کرنا. پیر کا حکم تھا تو ماننا ضروری تھا, کپڑے بھی دھوئے. لیکن اب عشاء کا وقت, عصر کا وقت جا رہا ہے, بادشاہ کی خدمات کے اندر عصر کا وقت جا رہا ہے, عصر کا وقت چلا گیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. عصر کی نماز چلی گئی, آنکھوں میں آنسو آ گئے. غریب نواز کے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کے مرید نصیر الدین چراغ دہلوی کی شان دیکھو. سورج کو پکارا, یہ دنیا تو وفا نہیں کر رہی, تو بھی بے وفا ہو گیا. کیا کہا سورج کو خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے؟ دنیا تو وفا نہیں کر رہی, اے آفتاب تو بھی بے وفا ہو گیا. اتنا کہنا تھا کہ پلٹا ہوا سورج واپس آ گیا. میرے مصطفیٰ نے پلٹے ہوئے سورج کو واپس, غروب ہوئے سورج کو واپس طلوع فرمایا, اور مولا علی نے واپس جنگ صفین میں پھر سے طلوع فرمایا. یہاں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشتیہ سلسلے کے یہ ایک ہی ولی ہے امت میں کہ جس کی دعا سے غروب ہوا سورج پلٹ کر آیا. پتا چلا یہ وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم.
جنہوں نے مردوں کو زندہ کیا، سورج پلٹ آیا، قحط تھا، بارش آ گئی. ہمارے سلسلے کے پردادا مرشد سورت میں قحط سالی حضرت خواجہ سیدنا نادری شاہ بابا. کہا حضور بہت بڑا قحط ہے، بے شمار لوگ مارے جا رہے ہیں، رحمت کی بارش کی دعا کر دو. کہا اے اللہ مجھے نہیں چاہیے، اس کو چاہیے، بھیج دے. ابھی تو اتنا کہا تھا کہ بادلوں کی ظلمت آ گئی. پتا چلا صراط الذین انعمت علیہم. ماج گاؤں میں، بھروچ میں قحط ہے، دکان ہے، یہاں لوگ پریشان ہیں. پیر و مرشد ہمارے کعبہ اور قبلہ حضرت خواجہ خیر الدین صاحب چشتی کو اسی گاؤں کے لوگوں نے سب گواہ ہے. کہا حضور بارش سے لوگ پریشان ہیں، بارش کے لیے دعا کرو. کہا اگر بارش چاہیے تو سمائی کی محفل کرنی پڑے گی، جب سما کی آواز آئے گی تو خود بخود بارش آئے گی. کہا حضور منظور ہے. بولے لیکن شرط یہ ہے کتنی بھی بارش آئے کوئی اٹھے گا نہیں. بولے حضور منظور ہے. ابھی آدھی رات ہوئی، محفل کو اتنی بارش آئی کہ وہاں بیٹھنا بھی دشوار ہو گیا. پتہ ہی چلا یہ وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ اللہ کے ولی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں صراط مستقیم کی راہ والے لوگ ہیں. اگر اس کی راہ پر چل کر نماز پڑھو گے تو بہشت میں پہنچو گے. ورنہ 73 فرقے والے سبھی پڑھتے ہیں، سبھی قرآن بھی پڑھتے ہیں، سبھی دعوت بھی دیتے ہیں، لیکن نجات پانے والی راہ کون سی ہے؟ یہ صوفیاء کرام کی ہے. تب اللہ ملے گا. اسی لیے اللہ بھی اسی راہ والوں کو پسند کرتا ہے. کسی غیر کو ولایت تو نہیں دی، ولایت کی خوشبو بھی نہیں عطا دی. ولایت تو نہیں ملی ان کو، ولایت کی خوشبو بھی نہیں ملی. الحمدللہ. تو پھر ہم کیوں نہ ناز کریں، کیوں نہ ہم شکر ادا کریں خدا کا کہ اس نے ہمیں ایسی راہ عطا فرمائی، اللہ والوں کی، اللہ کے محبوب بندوں کی راہ عطا فرمائی. دوستو یہ جو آیت کریمہ ہے جس میں اللہ ولی ہو جاتا ہے. ولایت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ولایت جو ہوتی ہے اور ایک ولایت ہوتی ہے. اگر زیر کر دو تو ولایت ہو جاتی ہے. ولایت اسے کہتے ہیں کہ اللہ اس کا مددگار ہوتا ہے، اللہ اس کا ولی ہوتا ہے. اس آیت کریمہ میں جس ولایت کی بات ہے وہ ولایت ہے زیر والی. اللہ مددگار ہے اور ایمان والوں کا تمام کا وہ مددگار ہے. اللہ تمام کا دوست ہے. اللہ ایمان والوں کو ظلمات سے نور کی طرف لاتا ہے، ہدایت عطا کرتا ہے، فضل عطا کرتا ہے، کرم عطا کرتا ہے. لیکن ایک دوسری بھی آیت ہے اولیاء کی شان میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ تو خوف ہے نہ تو رنج و غم. یہاں زور دینا پڑے گا اپنے دماغ کو، سوچنے کی سمجھنے کی بات ہے. دونوں ولایت میں کیا فرق ہے؟ یہاں کہا الا ان، خبردار ہو جاؤ، بے شک اولیاء اللہ ہے، اللہ کے دوستوں کو، لا خوف، کوئی بھی خوف نہیں، ولا هم یحزنون، ہر قسم کے رنج و غم سے وہ بری ہے، انہیں کوئی رنج و غم نہیں ہے. وہ ولی ایسے تھے، وہ لوگ مومن تھے جن کا ولی اللہ تھا، اور یہ وہ ہے کہ جو اللہ کے ولی ہے. جو اللہ کا ولی ہے تو زبر والی ولایت، اور اللہ جن کا ولی ہے تو زیر والی ولایت. دونوں ولایت میں زمین اور آسمان کا فرق، دونوں ولایت میں زمین و آسمان کا فرق. جتنے بھی مومن ہیں وہ پہلی ولایت میں شامل ہیں، لیکن ولایت اسے کہتے ہیں، ولایت ایک بہت بلند و بالا ہے. وہ ولایت کیا ہے دوستو؟ یہ لوگ اولیاء اللہ کی شان پر اعتراض کرتے ہیں. میں آپ کو ایک ہی بخاری شریف کی حدیث قدسی سنانے جا رہا ہوں. یہ بات میں بخاری کرتے ہیں، بخار آتا ہے، بخاری نہیں آتی. بات میں بخاری کرتے ہیں، بخاری کی حدیث لاؤ، صحیح بخاری کی لاؤ. میں صرف صحیح بخاری کی حدیث نہیں پیش کرنے جا رہا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث قدسی پیش کرنے جا رہا ہوں. کیا پیش کرنے جا رہا ہوں؟ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کی، پھنس گئے. یہ تو اللہ نے بیان کی ہے، اس کے راوی صحابہ نہیں ہے، اس کے راوی تو رسول اللہ ہے، خود رسول راوی ہے اس کے.
اگر بخاری شریف کی حدیث قدسی میں تمہارے سامنے پیش کر دوں تو تمہارا یقین پختہ ہو جائے گا؟ کافی ہے؟ کسی بھی بد عقیدے کو خاموش کرنے کے لیے کافی ہے نا؟ اب درود شریف پڑھ لو، وہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف جلد دوم صفحہ نمبر 963، جلد دوم صفحہ نمبر 64، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ فکنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ اللاتی یبطش بہا ورجلہ اللاتی یمشی بہا۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا محبوب بن جاتا ہے۔ اس کے پہلے بھی حدیث کا حصہ ہے، فرمایا فرائض سے وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور جب وہ نوافل ادا کرتا ہے تو میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث قدسی، کیا کسی اہل حدیث کی طاقت ہے؟ کیا کسی وہابی کی طاقت ہے کہ انکار کرے؟ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اور کس کتاب میں کہہ رہا ہے؟ تاکہ تم ہوش حواس میں ہو کہ اللہ ایسا بھی کہہ سکتا ہے۔ بہت لوگوں کو تعجب ہوگا کہ اتنی حد تک کی بات کہ اللہ بندے کے پیر بننے کی بات کر رہا ہے۔ میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وہ مجھ سے جو سوال کرتا ہے میں ضرور پورا کرتا ہوں، وہ میرا محبوب بندہ مجھ سے جو بھی سوال کرتا ہے میں ضرور پورا کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں ضرور اس کو پناہ دیتا ہوں۔ یہ کون سی بات ہے دوستو؟ یہ کون سا مقام ہے؟ جب بندہ ذکر اللہ سے، نوافل سے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو یہ وہ منزل آتی ہے، یہ وہ مقام آتا ہے کہ جس میں پہلا رتبہ قرب نوافل کا ہے۔ کیا ہے؟ ولایت قرب نوافل کا پہلا درجہ۔ 3 درجے ہیں، قرب نوافل، قرب نوافل، قرب فرائض اور جمع بین الفریقین۔ تیسرا کیا ہے؟ جمع بین الفریقین۔ تینوں چیز میں آپ کو سمجھاتا ہوں، تینوں چیز میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ اللہ کے ولی کی شان میں اتری ہوئی ہے یہ حدیث قدسی۔ 2 آیت میں نے آپ کو قرآن کی سنا دی۔ اب ولی کی شان جو اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں تو اب اللہ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ اذا حببت عبدی، مشکات شریف کی حدیث قدسی۔ اب یہ سے بخاری شریف کی گئی، اب میں پیش کر رہا ہوں مشکات شریف کی حدیث قدسی۔ کون سی؟ یعنی ایسی ہی حدیث مشکات شریف میں بھی ہے، بے شمار کتابوں میں مشکات شریف کی قدسی، حدیث قدسی میں، اور سبحان اللہ کہہ دو نقل کی ہے سر الاسرار میں محبوب سبحانی غوث اعظم جیلانی نے۔ مشکات شریف کی اس حدیث قدسی کو سر الاسرار اپنی کتاب میں کون نقل کرتے ہیں؟ محبوب سبحانی غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون سی حدیث قدسی؟ وہ یہ ہے اذا حببت عبدی، جب میں اب کسی اپنے بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، کنت لہو سمعو، کنت لہو سمعو، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ بشرو، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ لسانو، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، وہ یدو، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ رجلا، اور میں اس کے پیر بن جاتا ہوں، وہ بھی یشمو، تو وہ مجھ سے سنتا ہے۔ کیا کہا؟ وہ بھی یشمو، وہ مجھ سے سنتا ہے، وہ بھی یبصرو، وہ بھی یبصرو، وہ مجھ سے دیکھتا ہے، وہ بھی یبتی کو، وہ مجھ سے بولتا ہے، وہ مجھ سے پکڑتا ہے، وہ مجھ سے چلتا ہے۔ یہ کون سا مقام ہے؟ پہلا مقام ولایت کے اندر پہلا مقام آتا ہے قرب نوافل کا۔
جب آلہ اللہ بن جاتا ہے، کیا بن جاتا ہے؟ آلہ یعنی اعضا. اعضا جو ہے وہ اللہ کا ہو جاتا ہے، بندے کا نہیں رہتا. لیکن فائل جو ہے وہ بندے کا ہوتا ہے، فائل بندہ ہوتا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں یہ آیت کریمہ آئی وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. کیا کہا؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ. تینوں سان میں تم کو اس آیت کریمہ میں بتاؤں گا، اتنی چھوٹی آیت میں تینوں ولایت بتاؤں گا. وَمَا رَمَيْتَ، اے محبوب تم نے جو کنکریاں پھینکی تھی ہجرت کی رات جب مکہ سے مدینہ آ رہے تھے، تو کفار مشرکین جو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، آپ نے کون سی آیتیں پڑھی سورہ یاسین کی؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَغِشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ڈال دی ایک دیوار آگے اور پیچھے اوپر نیچے سے ڈھانک لیا، انہیں کچھ نظر نہیں آتا، کچھ نظر نہیں آیا. اس وقت کیا کیا تھا؟ میرے محبوب نے کچھ کنکریاں دھول کی ڈال دی تھی تو انہیں کچھ نظر نہیں آیا، اللہ نے ڈھانپ لیا. لیکن کنکریاں کس نے ڈالی تھی؟ محمد رسول اللہ نے ڈالی تھی، حضور نے ڈالی تھی کنکریاں. وہ دھول جو تھی، دھول کی کنکری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی تھی. لیکن اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَا رَمَيْتَ، محبوب یہ آپ نے نہیں ڈالی تھی، ڈالی تھی محبوب نے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے، سب کو پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ڈالی. اب اللہ پر فتویٰ لگاؤ گے؟ اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا رَمَيْتَ، محبوب تم نے تو ڈالی ہی نہیں تھی. اِذْ رَمَيْتَ، لیکن جو ڈالی تھی وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، وہ تو صرف اللہ نے ہی ڈالی تھی. وَمَا رَمَيْتَ، جو آپ نے نہیں ڈالی تھی، آپ نے ڈالی نہیں تھی. یعنی فائل کرتا، کرنے والا حضور نہیں تھے، فائل اللہ تھا. حضور کا صرف آلہ تھا. آپ نے نہیں ڈالی تھی، ڈالی تھی اللہ نے. فائل اللہ ہے، آلہ حضور کا ہے، ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لیکن کیا کہا؟ آپ نے نہیں ڈالی تھی. تو یہ قرب فرائض کا مقام ہے. پھر کہا اِذْ رَمَيْتَ، جو ڈالی تھی. اگر آپ نے ڈالی تھی تو فائل مصطفیٰ تھے. اب فائل اللہ نہیں ہے، اب کرتا اللہ نہیں ہے، فائل مصطفیٰ ہے. لیکن تیسری ولایت کا مقام جمع بین الفریقین وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، وہ تو اللہ نے ہی پھینکی تھی. پتہ ہی چلا آلہ بھی خدا ہو گیا، اعضا بھی خدا کا ہو گیا، اور فعل بھی خدا کا ہو گیا. اعضا بھی خدا کا ہو گیا اور فعل بھی خدا کا ہو گیا. مصطفیٰ کا کچھ بھی نہیں رہا. جب مجھ سے پکڑتا ہے بندہ، مجھ سے دیکھتا ہے، مجھ سے چلتا ہے، تب کان بندے کے ہوتے ہیں، ولی کے کان ہوتے ہیں. سنتا خدا ہے. سنتا کون ہے؟ اس منزل پر سنتا خدا ہے. خدا نے خود نہیں کہا کہ میں کان بن جاتا ہوں. تو قرب نوافل کے درجے میں کان ولی کی رہتی ہے، سنتا خدا کا ہے. آنکھ ولی کی رہتی ہے، دیکھتا خدا کا ہے. آلہ ولی کا ہے. دیکھو یہ سمجھنے کی بات ہے. اعضا ولی کا ہے، فائل خدا ہے، فعل خدا کا ہے. دیکھ کوئی اور رہا ہے آنکھ تو ولی کی، لیکن اس سے دیکھ کوئی اور رہا ہے. ہاتھ ولی کا ہے، پکڑ کوئی اور رہا ہے. اب قرب فرائض کا مقام، قرب فرائض کے مقام میں فاعل خود ولی ہو جاتا ہے. اب کیا ہوا؟ آلہ خدا ہو گیا، آلہ خدا کا ہو گیا، فاعل ولی کا ہو گیا. کرنے والا ولی، ولی سن رہا ہے، وہ ولی دیکھ رہا ہے، ولی پکڑ رہا ہے، ولی چل رہا ہے. لیکن جمع بین الفریقین میں آلہ بھی خدا کا ہو گیا، فاعل بھی
خدا کا، نہ کان ولی کا رہا، نہ سننا خدا کا رہا، نہ آنکھ ولی کا رہا، نہ دیکھنا خدا ولی کا رہا، نہ ہاتھ ولی کا رہا، نہ پکڑنا ولی کا رہا، نہ پیر ولی کا رہا، نہ چلنا ولی کا رہا. اسے کہتے ہیں فنا فی اللہ کا مقام، اسے کہتے ہیں بقا باللہ کا مقام. اور جب اس مقام پر حضرت منصور حلاج پہنچ گئے تو کہہ اٹھے الحق. منصور نے تو کہا ہی نہیں تھا، منصور نے تو کہا ہی نہیں تھا. جب اس مقام پر سلطان العارفین باعزید بستامی تیفور سامی پہنچ گئے تو پکار اٹھے سبحانی معظم ثانی. باعزید تو تھا ہی نہیں وہاں، باعزید تو تھا ہی نہیں. اب کوئی یہ سوال کرے کہ یہ بابا کیا بات کر رہے ہیں، اللہ بھی تو کبھی کسی کے اندر آگے بول کے چلا جاتا ہے. تو انسان کیا ہے؟ احسن التقویم. اس میں کوئی شک شبہ ہے؟ کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. انسان کو میں نے بہترین مخلوقات بنایا. یعنی مخلوقات میں جتنے بھی ہے اس میں سب سے افضل کون؟ زمین سے افضل، آسمان سے افضل، بولو ذرا بولو تو مزہ آئے. فرشتے سے افضل، پہاڑوں سے افضل، پرندوں سے افضل، درختوں سے افضل. درختوں سے افضل، درختوں سے افضل مانتے ہو؟ درخت سے افضل مانتے ہو؟ تو اب میں درخت سے کیا آواز آئی ہے وہ قرآن سے پڑھ کر سناتا ہوں. درخت سے کیا آواز آئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو وادی طور پہ سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ وادی طور پہ درخت سے کیا آواز آ رہی ہے؟ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے کہا انی انا اللہ. درخت سے، وہ برکت والے درخت سے، شجرۃ مبارکۃ. قرآن کہتا ہے درخت تو ہے لیکن مبارک درخت ہے. یعنی اے ایمان والو شک شبہ مت رکھنا کہ کوئی شیطانی آواز ہے، کوئی نفسانی آواز ہے. قرآن کہتا ہے شجرۃ مبارکۃ، برکت والا درخت ہے. جب موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا، نور دیکھا موسیٰ نے تو پہلے تو یہ پتہ لگا کہ شاید یہ آگ ہے، لیکن قریب گئے تو وہ تو ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی. اور پھر اللہ نے اس درخت سے کلام کیا، موسیٰ سے درخت سے کلام کیا. سورہ طٰہٰ ہے. قرآن میں فتویٰ لگاؤ گے، اللہ پر بھی فتویٰ لگاؤ گے، کیا کرو گے، کہاں جاؤ گے؟ تمہارے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے. تم چھٹک ہی نہیں سکتے، تم نکل نہیں سکتے، تمہارے بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ حق پر ہم ہیں، صراط مستقیم پر ہم ہیں. کیا کہا؟ برکت والے درخت سے آواز آئی موسیٰ علیہ السلام کو. سورہ طٰہٰ انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقیم الصلاۃ لذکری. کہا انی انا اللہ، اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں. کیا کہا؟ بے شک میں. تو درخت کے اعلیٰ، اس کی ڈالیاں، اس کے پتے، اس کے پھول، وہ تو اس کی اپنے تھے، لیکن وہاں فائل کوئی اور تھا، بولنے والی کوئی ذات اور تھی. درخت کا اب تک کچھ نہیں تھا. یہ قرب فرائض کا مقام تھا جہاں سے اگر ایک درخت سے اللہ کلام کر سکتا ہے تو انسان احسن التقویم کے دل سے کیوں نہیں آواز آ سکتی؟ ایک درخت سے آواز اللہ کلام کر سکتا ہے تو ولی اللہ کا محبوب دوست، جس کے بارے میں اسی بخاری شریف کی حدیث قدسی دوسری سنا رہا ہوں، دوسرا ہتھوڑا بدعقیدوں کے سر پہ. ایسا ہتھوڑا کہ اب تو بچنے کی سانس لینے کی بھی کوئی گنجائش نہیں، زندہ ہی نہیں چھوڑنا ہے. من عادلی ولیا، حدیث قدسی بخاری شریف کی، من عادلی ولیا، اسی صفحہ پہ، اسی جلد پہ یہ حدیث قدسی بھی ہے. من عادلی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی کی دشمنی کی اس کے ساتھ میں اعلان جنگ کرتا ہوں.
غوث پاک سے دشمنی کر رہے ہو، اللہ کہتا ہے میں اعلان جنگ کرتا ہوں. معین الدین چشتی اجمیری سے دشمنی کرتے ہو، میں اعلان جنگ کرتا ہوں. کیوں اعلان جنگ کرتا ہوں؟ تجھے پتا نہیں یہ آلہ کس کے ہے، یہ اعضا کس کے ہے، یہاں کلام کون کرتا ہے، یہاں کون بیٹھا ہوا ہے، اس کے قلب میں انوار اور تجلیات کس کے ہیں؟ یہ میرے. اب اس سے دشمنی کرے گا، جو اس کا دوست وہ میرا دوست، جو اس کا دشمن وہ میرا دشمن. اسی لیے تو نزہت مجالس میں اور دیگر بے شمار حدیث کی کتابوں میں آئی ہے. موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل کی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی ہی بات آ رہی ہے تو کہہ دیتا موسیٰ تو نے میرے لیے کیا کیا؟ بولی یا اللہ میں نے نماز پڑھی. کیا کیا؟ میں نے نماز پڑھی، میں نے روزہ رکھے، میں نے صدقہ دیے، میں نے تیری حمد و ثنا تسبیح بیان کی، اور میں نے تلاوت کی، تیرے کلام کی تلاوت کی. 5 چیزیں کی. تو اللہ نے کیا کہا؟ اے موسیٰ تو نے جو نماز پڑھی وہ تیرے لیے نور ہے قبر کا، تو نے جو روزہ رکھے وہ تو تیرے لیے ڈھال ہے، تو نے جو صدقہ دیا وہ تو تیرے لیے سایہ ہے، تو نے جو حمد بیان کی، جو تسبیح کی وہ تو بہشت کے درخت ہے، تو نے جو تلاوت کی وہ تو پرسرات کا نور ہے. تو بولے یا اللہ اس میں سے تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. بولے نہیں میرے لیے کچھ نہیں ہے. تو بولے یا اللہ تیرے لیے کیا ہے پھر؟ کیا ہے؟ بولے موسیٰ کبھی میرے ولی سے دوستی کی ہے؟ سبحان اللہ کہو. ارے تم کرنے آئے ہو یہاں پہ، تم ولی سے دوستی کے لیے تو آئے ہو یہاں. معین الدین چشتی اجمیری سے دوستی کے لیے تو اتنی دور سے آئے ہو. اتنا لمبا سفر برطانیہ سے، امریکہ سے، افریقہ سے، دور دور سے کیوں آئے ہیں؟ ولی کی دوستی کے لیے آئے ہیں. موسیٰ سے کہا موسیٰ کیا کبھی میرے ولی سے دوستی کی ہے؟ کیا کبھی میرے دشمنوں سے دشمنی کی ہے؟ حب للہ والبغض للہ. الحب للہ اللہ کے لیے محبت، والبغض للہ اور اللہ کے لیے دشمنی. اگر یہ کیا تو میرے لیے ہے. پتہ ہے چلا کہ جو ہم کر رہے ہیں اس مجلس میں، جو ہم کر رہے ہیں یہی تو وہ کام ہے کہ جو اللہ کے لیے ہے. ایسے محبوب بندوں سے دوستی کرنا، پیار کرنا یہ اللہ کے لیے ہے. اور ان سے دشمنی کیا تو فقد آذنت بالحرب، بخاری شریف کی حدیث ہے قدسی. سوچو تو صحیح کتنا بڑا کلام ہے. کیوں؟ کہ بولنے والی تو وہ ذات ہے، لیکن یہ ان پر اس وقت کیفیت طاری ہوتی تھی جب ایک کیفیت ہوتی تھی. لی مع اللہ وقت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ایسا ایک وقت گزرتا ہے کہ جس مقام پر نہ کسی نبی مرسل کے وہاں ٹھہرنے کی گنجائش ہوتی ہے، نہ کسی ملائکہ مقربین کی، کسی فرشتے کی وہاں حاضری کی گنجائش ہوتی ہے. اللہ اور میرے بیچ میں وہ مقام ہوتا ہے. اب ایسے حال میں جو کلام نکل گئے یہ خبیث لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں انجینئر جیسے. دیکھو تو ایسا بولے. باعث دستامی کو بھی لوگوں نے کہا حضور آپ نے یہ کلمات بولے، بولے یہ بولے. تو ایک کام کرنا، آپ جب بھی میں ایسا بولوں تو میرے پہ تلوار چلا دینا. پھر کیفیت طاری ہوئی، سبحان امام اعظم ثانی کا تلوار چلائی، لیکن تلوار تو چلی ہی نہیں، جیسے ہوا میں چل رہی اور خود بے ہوش ہو کے گر گئے. کہ حضور یہ کیا کیفیت ہے؟ بولے جس وقت تم تلوار چلا رہے تھے تو باعزید تو تھا ہی نہیں اس وقت. باعزید ہوتا تو تلوار چلتی. پتہ ہی چلا آلہ بھی کسی اور کے کنٹرول میں تھے اور فائل بھی کوئی اور تھا. باعزید بیچارہ کیا کرتا؟ باعزید کے کنٹرول میں کچھ تھا ہی نہیں.
فنا فی اللہ اور بقا باللہ کی اس منزل والے. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا فی رسول ہو گئے تو رسول کے بارے میں اگر کوئی کلمات بول دیا, لیکن جب ہوش میں آئے تو معین الدین چشتی اجمیری نے کہا کلمہ تو وہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج تک کوئی چشتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے سوا پوری زندگی میں ایک بار کوئی اور کلمہ نہیں پڑھا. اور صرف معین الدین چشتی اجمیری پہ کیوں تم یہ بات کرتے ہو؟ یہ تو سلسلے عالیہ قادریہ کے پیر اعظم حضرت شبلی سے بھی ایسے الفاظ جاری ہوئے, حضرت یوسف چشتی سے بھی وارد ہوئے, دیگر بزرگوں سے وارد ہوئے, باجی بستانی سے وارد ہوئے. پتہ ہے چلا بھائی درخت میں سے آواز آئے, کل اٹھ کے کوئی کلاڑا لے کے چلا جائے کہ اس میں سے موسیٰ کو آواز آیا تھا نا رب العالمین, یہ تھوڑا اللہ ہے, کہاں ڈالو اس کو. بھائی درخت کا کوئی قصور ہے؟ درخت کہے گا میرا کیا قصور, کوئی آ کر بول گیا, کوئی آ کر کلام کر گیا, میں کیا کروں؟ جب درخت یہ کہتا ہے کہ میرا کیا قصور تو باعزید بھی کہتا ہے میرا کیا قصور, منصور کہتا ہے میرا کیا قصور. یہ اللہ والے کہتے ہیں میرا کیا قصور. کیفیت کو سمجھنی چاہیے دوست, کیفیت کو سمجھنی چاہیے. اور میرے پیارے خواجہ, میرے پیارے خواجہ کی تو بات ہی نرالی. میرے خواجہ کی کیا بات ہے, میرے خواجہ کی کیا بات ہے. خدا نے کیا نہیں دیا میرے خواجہ کو. اتنے سارے انبیاءوں کو ایک ایک نعمت مختلف دی. موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا دیے, عصا مبارک دیا. بے شک رسول رسالت اور نبوت کا درجہ بہت بلند و بالا ہے ولایت سے, لیکن امت محمدیہ کی جو ولایت ہے وہ بھی کچھ ایسی ہے کہ انبیاء بھی رسک کرنے لگے. افسوس کاش. بے شمار حدیث میں آیا ہے, کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اولیاء اللہ کو, امت محمدیہ کے اولیاء اللہ کو وہ نورانی تخت و تاج عطا کیے جائیں گے میدان محشر میں کہ شہید اور انبیاء رشک کریں گے کہ کاش یہ رتبے ہمیں ملے ہوتے. 5 ولایت ہے, دل, روح, شر, خفی اور اخفا. جو دل ہے, دل پہلی ولایت مقام قلب کی سیدنا آدم علیہ السلام, سیدنا آدم علیہ السلام سے نسبت رکھتی ہے. اس کے نور کا رنگ پیلا ہے. میں نہیں کہتا, 1000 سال کے مجدد امام ربانی مجدد الف شانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دل کی ولایت کے نور کیسا ہے؟ پیلے رنگ کا ہے, آدم علیہ السلام سے نسبت. اب اس ولایت جس امت محمدیہ کے ولی کو ملتی ہے اس کے پاس کرامات بھی آدم علیہ السلام جیسی, معجزوں کی جیسی آتی ہے. جس ولی کے پاس جس ولایت ہوتی ہے ویسی کرامت آتی ہے. دل سے اوپر چلو ایک مرتبہ آگے, دوسری ولایت روح, لطیفہ روح, جو جہاں ہمارا دل ہے بالکل اپوزٹ سائڈ میں لطیفہ روح ہے, روح کا مقام. اور روح کا جو نور ہے وہ شرک ہے, لال ہے. یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولایت ہے. اب کسی کو ولایت ابراہیمی مل جائے تو اس کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معجزوں کی شکل میں اس کے عکس نما کرامتیں آتی. گویا آگ میں ڈال دیا تو گلزار ہو گیا. دل کے اوپر مقام سر, یہ موسیٰ علیہ السلام کی ولایت ہے. اس کا نور سفید ہے, بالکل سفید. اور یہ مقام سر کی جو بات میں نے کل آپ کو کہی تھی سیدنا عیسیٰ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس ولایت میں جب مستقر ہو گئے تو اللہ کے سوا کچھ بھی نظر. فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جہاں دیکھو اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے. عائشہ صدیقہ گئے, عبادت کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ گئے اس کمرے میں تو حضور نے کہا کون ہے؟ بولے میں عائشہ ہوں. کون عائشہ؟ عائشہ بنت ابو بکر. کون ابو بکر؟ بولے ابو بکر ابن قحافہ. کون ابی قحافہ؟ بندہ کسی کو بھی نہیں جانتا اللہ کے سوا. کون عائشہ, کون ابو بکر, کون ابی قحافہ, کچھ نہیں جانتا, صرف اللہ ہی اللہ. یہ مقام ہے سر کے ولایت. اور اس کے
روح کے اوپر جاؤ تو مقام خفی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولایت. سیدنا عیسیٰ, کچھ ولیوں کو وہ ولایت کا صدقہ ملا تو انہوں نے مردوں کو زندہ کیا جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کیے. انہوں نے اندھوں کو شفا یاب کیے جیسے مخدوم جہانگیر اشرف سندھانی رضی اللہ تعالیٰ نے. اور لطائف اشرفی میں صاف لکھا ہے میرے ولایت عیسیٰ علیہ السلام کے قدموں کے نیچے ہے. اور مقام خفا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی ولایت سبز نور ہے اس کا نور بھی کیسا ہے. اس کے لیے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نے ایسے سبز گنبد خضرا کا رنگ سبز نہیں ہے. حضور کے روزے پر جب وہ حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر سے آپ کے سینہ مبارک میں سے سبز گرین کلر کا نور نکل رہا ہے اور وہ کل کائنات میں بہ رہا ہے. 18,000 عالم پوری کائنات میں بہ رہا ہے اور کوئی ستارہ سورج جب تک چمکتا رہتا ہے جب تک کہ حضور کا نور بہتا رہتا ہے. اگر اس نور کا بہنا ختم ہوا تو وہ ستارہ ختم ہوا, وہ جہان ختم ہوا. کائنات کی بقا ہی میرے مصطفیٰ کے بنا. تم دنیا کی بات کرتے ہو, تم ہر عالم کی رحمت ہو, کسی عالم میں رہ جاتے. یہ تمہاری عنایت ہے کہ یہ عالم پسند آیا. اس لیے قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, ہم نے آپ کو تمام عالموں کی رحمت بنا کر بھیجا. یہ قرآن میں اللہ نے کہا, صرف کہا نہیں, اس کی حقیقت ہے. حضور کے سینے میں سے یہ رحمت, حضور کے سینے میں سے یہ رحمت سبز نور کی شکل میں کل کائنات میں بہ رہی ہے, تمام عالموں میں بہ رہی ہے. تو اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اسی رحمت سے تو یہ عالم سلامت ہے. اگر میرے مصطفیٰ کی, اگر میرے محبوب کا نور بہنا ختم ہو جائے, بند ہو جائے تو میں اسے فنا کر دوں. کسی کو زندگی مل ہی نہیں سکتی میرے مصطفیٰ کے بغیر, کوئی سانس لے ہی نہیں سکتا میرے مصطفیٰ کے بغیر. یہ کائنات جسم ہے, یہ کل کائنات جسم ہے تو مصطفیٰ جان ہے. میرے خواجہ کو کتنی ولایتیں ملی. میرے خواجہ کو جب بغداد میں 7 آتش پرستوں کے بڑے جو اپنے آپ کو کہتے تھے, جو کھاتے بھی نہیں تھے پیتے بھی نہیں تھے, اور ان کو دیکھ کر لاکھوں لوگ گمراہ ہو چکے تھے, اس خالق کو چھوڑ کر آگ کی عبادت کر رہے تھے. جب میرے خواجہ گئے اور میرے خواجہ جب اس آتش کدے میں گرے تو خدا نے اسے گلزار کر دیا. میرے خواجہ کے لیے تو گلزار کیا, لیکن جس لڑکے کو ہاتھ پکڑ کر میرے خواجہ آگ میں کودے تھے اس کے لیے بھی گلزار کر دیا. کرامت ابراہیمی, ولایت ابراہیمی. اس سے آگے چلو, مقام سر موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کو جو اژدھا ملا وہ سانپوں کو نگل گیا. یہاں جے پال کے سامنے بڑے بڑے لشکر خواجہ کے سامنے ختم ہو گئے. اور یہی نہیں, جب نالین کو یہ کہا اے جوتی کس کا انتظار کرتی ہے, اڑ اور اسے لے کر آ. بھائی نالین کا کام تو اڑنا نہیں ہے, ہم نے تو کبھی نہیں سوچا کہ کوئی نالین ہوا میں اڑتی ہو, لیکن یہ قرب فرائض کا مقام تھا. بخاری شریف کی حدیث قدسی یاد کرو, اللہ کہتا ہے میں زبان بندہ رہا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. یہ معین الدین کا مقام ہے, قرب فرائض کا مقام تھا. معین الدین نے کہا اے جھوٹی ہوا میں اڑ, لیکن زبان تو معین الدین کی تھی, کلام کوئی اور کر رہا تھا. کلام کوئی اور کر رہا تھا. اب اس کی کیا حیثیت اس نالین کی کہ نہ اڑے. جب خدا کی طرف سے حکم ہو تو بے جان چیز میں بھی جان آ جاتی ہے. بغیر پر کے والی چیز اڑنے لگتی ہے, بغیر آنکھ والی نالین دیکھنے لگتی ہے اور سمجھنے لگتی ہے.
اور اس کے سر پر مارتی مارتی ہوئی اس کو لے کے آئے. خضر علیہ السلام کی ولایت خواجہ کے پاس. خضر علیہ السلام تو نبی ہے یا ولی ہے جو زندہ ہے حیات جاویدانی. جب جے پال یوگی غریب نواز کا مرید اور عاشق اور مومن ہو گیا تو کہا خواجہ ایک حاجت ہے, قیامت تک میں تمہاری خدمت کروں, قیامت تک کے لیے مجھے زندگی دے دو, حیات جاویدانی دے دو. 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام میں کوئی معجزہ ایسا نہیں ملے گا. یہ 5 ولایت میں جو تھا وہ تو دیا خدا نے, اگر سمجھو تو اس کے علاوہ بھی بہت کچھ دیا خواجہ کو اللہ نے, کیونکہ یہ تو کسی نبی کے پاس ایسا معجزہ تھا ہی نہیں. اور آج تو ایمان لایا, اور آج ہی حیات جاویدانی. آج تو ابھی ایڈمیشن لیا اسکول میں پہلا دھورما, اور آج ایم ڈی کا سرٹیفکیٹ. لیکن جب خدا عطا کرے تو سب کچھ آ جاتا ہے. آدم علیہ السلام کو کچھ آتا تھا, لیکن اللہ نے جب اشیاء سکھا دیے, فرشتوں نے مخالفت کی کہ کیوں پیدا کرتا ہے. جب آدم کو بنایا, کیا آدم علیہ السلام کو ٹیچنگ کلاس میں بھیجا؟ کیا کتابیں پڑھوائی؟ عزازل سے تو سیکھا تھا فرشتوں نے علم, کیا عزازل نے سکھایا؟ نہیں. ایک ہی لمحہ میں آدم بتا دے جو میں نے سکھایا. پتہ چلا کہ جب خدا سکھاتا ہے تو کسی استاد کی ضرورت, کسی کتاب کی ضرورت, کسی بیان کی ضرورت. تو جب خواجہ نے کہہ دیا اللہ سے, اے پروردگار یہ حیات جاویدانی مانگتا ہے, اے محبوب تو کہہ تو دے, تو جو کہے گا میں کروں گا. میں تو پہلے ہی بخاری شریف پہ وعدہ کر کے بیٹھا ہوں, مصطفیٰ سے وعدہ کر کے بیٹھا ہوں کہ جو مانگے گا میں عطا کروں گا, جو سوال کرے گا میں عطا کروں گا, وہ مجھ سے جو پناہ مانگے گا تو پناہ دوں گا. عیسیٰ علیہ السلام کی ولایت, مردوں کو زندہ کیا, کشتی ڈوبی ہوئی, اور اس کے علاوہ ایک بے قصور شخص کو پھانسی دے دی گئی, مار دیا گیا. خواجہ نبی پاک کا عصا لے کر گئے, کہا اگر تجھے بے قصور مارا ہے اس ظالم حاکم نے تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. کہنا تھا کہ زندہ ہو گیا. اورنگزیب کے بارے میں حیات زندگی کی بات, ظاہری بات چھوڑو, اورنگزیب عالم کی رمضان کے زمانے میں وہ 7 اندھے جو 6 سال سے آنکھیں مانگ رہے تھے, اورنگزیب نے کہا 6 سال سے آنکھیں مانگ رہے ہو, بھلا خواجہ نہیں دے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. خواجہ کی مذاق اڑاتے ہو, اندر فاتحہ پڑھ کے آتا ہوں, اگر اب آپ کی آنکھیں نہیں آئی تو قتل کر دوں گا. دھمکایا, اب سچے دل سے مانگے, خواجہ دے دو نہیں تو مار دے گا. آنکھیں آ گئی. میرے خواجہ کا لعاب دہن جس اندھے کی آنکھ میں ڈال دیا جاتا تھا وہ دیکھتا ہو جاتا تھا. اس کے علاوہ بھی کیا ملا پتا ہے میرے خواجہ کو؟ انبیاء علیہ السلام تو بیچارے جاتے تھے, حالانکہ نبوت کا رتبہ بہت بلند و بالا ہے, بہت انہوں نے محنت و مشقت کی, انہوں نے بہت تکلیفیں کی. اس لیے ان کو بیچارہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ کسی کو بھی رحم آئے کہ جس طرح کی ان کو ستایا گیا, ان پر ظلم و ستم کیے گئے امتوں نے, تمہارا کلیجہ کانپ جائے. پھر بھی چند مٹھی پر لوگ ایمان لاتے تھے, کڑی مصیبت کے بعد صرف توحید پر آتے تھے. خواجہ کو کیا کرم عطا کیا؟ محی الدین کو دیکھ لیتا تھا تو ایمان والا ہو جاتا تھا. محی الدین کو دیکھ لیتا تھا تو ایمان والا ہو جاتا تھا. ایمان والا تو چھوڑو, محی الدین کے پیر اعظم کی صفت محی الدین میں آئی, ممساد علی دینوری کی. اقتباس الانوار میں لکھا ہے خواجہ ممساد علی دینوری ایک شہر میں گئے جہاں کے لوگ خدا کو نہیں جانتے تھے, خدا کی بنائی ہوئی چیز کو خدا مانتے تھے. کہا اے لوگو تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اتنا ہی کہا, ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اتنا کہنا تھا کہ سب ایمان والے ہو گئے. بولے اے خواجہ تم جو کہیں گے وہ کریں گے, اب ایک خدا کو مانیں گے. خدا سے دعا کی خواجہ نے, اے خدا ان پر کرم فرما. خدا نے کہا کیا کرم فرماؤں, مانگ تو لے, تو جو مانگے گا وہ میں ان کے لیے پورا کروں گا.
تو جو مانگے گا وہ عطا کروں گا. کیونکہ بات تو یہی تھی, آلہ کسی اور کا تھا اور فعل. کہا اے پروردگار ان پر کرم فرما دے. پوری بستی, پوری تاریخ میں تمہیں نہ ایسا کوئی معجزہ ملے گا, نہ دنیا میں کوئی ایسی کرامت ملے گی کہ پوری بستی کے لیے یہ کہا ہو کہ اے رب تو اپنی عنایت خداوندی پر نازل فرما. اتنا کہنا تھا کہ پورا شہر زمین پر تحت الثری تک دیکھ رہا ہے اور اوپر دیکھتا ہے تو عرش اعظم نظر آتا ہے. سب کو ولی بنا دیا, سب کو ولی اللہ بنا دیا. یہ کرم میرے خواجہ کو ملا. تم کہتے ہو کو کیا نہیں ملتا, نادانو کیا نہیں ملتا. خدا نے کیا نہیں دیا میرے خواجہ کو. وہ کھجانے کی کون سی نعمت ہے جو خدا نے میرے خواجہ کو نہیں دی. صرف مانگنے والا چاہیے. تیرے میں قدے میں کمی کیا ہے, جو کمی ہے ذوق طلب میں ہے. جو پینے والا تو آج بھی وہی بادہ ہے وہی جامی, لیکن یاد رکھو تم آئے نہیں ہو. تم یہاں آئے, تم بلائے گئے ہو. یہ بھی ثبوت کے بنا بات نہیں کرتا. ثبوت کے بنا تو قسم سے بات ہی نہیں کرنی مجھے کوئی, کہ کوئی میرا کہے کہ میں نے کچھ کہا. کہنے والے کہہ گئے بھائی میں کیوں بیچ میں آؤں, کیوں اپنا آلہ استعمال کرو. محبوب سبحانی کون؟ غوث اعظم زیلانی رضی اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے, وعظ فرما رہے. جب میرے غوث وعظ فرماتے تھے تو پہلی صف میں جو آواز آتی تھی آخری صف میں بھی وہی آواز آتی تھی, مائک کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اور جب خطاب ختم ہوتا تھا تو لوگوں کا مسافے کے لیے پورا جرمٹ ہو جاتا تھا, کوئی انتہا نہیں رہتی تھی. ایک مرتبہ آپ نے وعظ فرمایا, ہزاروں کا مجمع تھا, لیکن کوئی مسافے کے لیے نہیں آیا, نہ کوئی محبت کے لیے کسی نے تعظیم کی, نہ تواضع کی. بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے, کوئی کھڑا نہیں ہوا. غوث پاک محبوب سبحانی اس مجمع کے اندر چلے گئے, پھر بھی کوئی کھڑا نہیں ہوا, کوئی نے مصافحہ نہیں کیا, نہ کسی نے دست بوسی کی. بیچوں بیچ میں جا کے کھڑے ہوئے, پھر بھی کسی کی اٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوئی. کیا منظر ہے, آج کیا ہو گیا بھائی لوگوں کو. لوگ تو وہی ہے جو اپنی جان کو نچھاور کرتے تھے. میرے غوث کا ایک دست کا بوسہ لینے کے لیے سب کچھ قربان کرتے تھے, اور آج کوئی اٹھ نہیں رہا ہے. میرے غوث بیچ میں جا رہے ہیں پھر بھی نہیں آ رہا ہے. خادم نے کہا یا غوث یہ کیا منظر ہے, کیوں کوئی اٹھ نہیں رہا, کیوں کوئی بوسہ نہیں دے رہا, کیوں کوئی تعظیم نہیں کر رہا. بولے اس کی حکمرانی ہماری مٹھی میں ہے. ولی کے پاس اس کی ولایت کی حکمرانی ہوتی ہے, اللہ کے حکم سے ہے. ہم چاہیں تو اٹھنے دیں, ہم چاہیں تو بٹھا کے رکھیں. اتنا کہنا تھا کہ سارا ہجوم کھڑا ہو گیا اور حضور کے قدموں میں گر گیا. کوئی دست بوسی کرتا, کوئی قدم بوسی کرتا. پتہ یہ چلا کہ غوث نہیں چاہے تو کوئی اٹھ نہیں سکتا, خواجہ نہیں چاہے تو کوئی آ نہیں سکتا. تم آئے نہیں ہو, بلائے گئے. ارادے سینکڑوں کرتے ہیں لیکن ٹوٹ جاتے ہیں, وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں. میرے خواجہ کے پیر اعظم سیدنا ابراہیم بن ادہم اپنے پھٹے ہوئے کپڑے سی رہے ہیں. میرے خواجہ کو جو ولایت محمدی دی اس کا تو میں نے ذکر ہی نہیں کیا. بے شمار اولیاء ملیں گے, لیکن میرے خواجہ کی پوری سیرت دیکھو. میرے مصطفیٰ کے لیے جو منظر مکہ میں تھا وہی منظر میرے خواجہ کے لیے اجمیر میں. یہ ولایت محمدی نہیں تو کیا ہے. جیسا وہاں ستایا ویسا یہاں ستایا, جیسے وہاں معجزے ایسی یہاں کرامت ہے. میرے خواجہ وہ خواجہ ہے جس کے پاس 5 ولایت ہے, اور ولایت بھی کیسی. خواجہ کے پاس تو ہے لیکن بابا فرید کے پاس بھی ہے. خواجہ کا آخری سفر دہلی کا, خواجہ قطب الدین جہانسین سے کہا
اے کتب یہ میرا آخری سفر ہے، اب میرا وصال ان قریب ہے، دوبارہ دہلی آنے والا نہیں ہوں، اگر کسی کو نعمت دینی ہے، اگر کسی کو خلافت دینی ہے، اجازت دینی ہے تو بتا دو۔ ہاں بولے حضور ایک پرندہ ہے جو برسوں سے تڑپ رہا ہے۔ بولے کون ہے؟ بولے فرید ہے۔ بولے اتنا تڑپایا اسے؟ اتنی دیر تک تڑپایا؟ جو منزل پر پہنچا ہوئے انسان کو اتنا تڑپایا، اس کو نعمت کیوں نہیں دی؟ بولے خواجہ تمہارے ہوتے ہوئے میں کیسے ادا کرتا؟ یہ تو خلاف ادب ہے، آپ ہو اور میں دوں۔ بولے چل دونوں جا کے دیں گے۔ فرید کی بھی کیا قسمت، کیا خوش نصیبی، دونوں دے رہے، مرشد بھی آئے، دادا مرشد بھی آئے۔ عبادت اور ریاضت بابا فرید زہد الانبیاء، کیسی ریاضت، پوری کائنات میں سے مثال نہیں ملے۔ پورا جسم ہڈی چمڑی ہو چکا ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، اٹھ نہیں پا رہے ہیں۔ غریب نواز نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، اے فرزند بیٹا ڈرو مت، اللہ سب اچھا کرے گا۔ پکڑا، ایک ہاتھ خواجہ غریب نواز نے پکڑا، دوسرا ہاتھ خواجہ قطب نے پکڑا، کھڑا کیا۔ پوتے کو باپ نے کھڑا کیا، پوتے کو دادا نے کھڑا کیا۔ خوش نصیب پوتا بابا فرید کھڑا کر کے کہا، اے قطب الدین بول جیسا میں بولتا ہوں۔ مجھے میرے پیر معین الدین چشتی اجمیری سے جو بھی سینہ بہ سینہ، اور آپ کہتے ہیں مجھے میرے پیر خواجہ عثمان ہارونی سے جو بھی سینہ بہ سینہ رسول کریم سے ملتا آیا، وہ سب فرید الدین کے سینے میں ڈال دیا۔ چھوٹی نعمت بتاؤں کیا ملی تھی؟ سب سے چھوٹی نعمت پہلے ہی دن خواجہ کو، خواجہ عثمان ہارونی سے، جب مجھے میرے پیر شیخ عثمان ہلوانی نے بیعت الخلافت پہلے دن سے مسجد جنید میں بغداد شریف میں نوازا، اس وقت میرے شیخ عثمان نے 400 ولی اللہ، 22 کتب اور 33 خواجہ کا درجہ سلب کر کے عکس کر کے مجھے عطا کیا۔ ارے دوستو، ایک ولی کی شان نور ہم برداشت نہیں کرتے، جہاں 400 ولی کا نور اکٹھا ہو جائے، 22 کتب اور 33 خواجہ، یہ تو پہلے دن کا مقام تھا۔ میرے خواجہ کی ابتدا یہ تھی تو میرے خواجہ کی انتہا کیا ہوگی؟ اے مولانا رومی، تم تو یہ کہتے ہو ہم نشینی شاہدی تا اولیاء، بہتر سے 100 سالہ طاعت بیریا۔ اولیاء اللہ کی گھڑی کی ایک صحبت 100 سال کی ریا بغیر کی خالص عبادت سے بہتر، ریا بغیر کی۔ آج کل تو ہماری کوئی عبادت ریا بغیر کی نہیں ہے، لیکن ولی کی صحبت ایسی ہے کہ من اراد ان یجلس مع اللہ فیجلس مع اہل التصوف والی حدیث کے تحت ایک گھڑی کی ولی کی صحبت 100 سال کی خالص عبادت سے افضل۔ ایک ولی کی صحبت، ایک گھڑی کا ایک ولی کی صحبت کا یہ مقام 100 سال کا ہے، تو 400 ولی، 22 کتب اور 33 خواجہ جہاں آ جائے، اور خواجہ معین الدین چشتی کا حضرت نیازی بابا اور خیر الدین بابا کو یہ وعدہ ہے کہ ماج کی چھٹی شریف قیامت تک ہوگی اور میں اس میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ تو تم کتنا لے کے جاؤ گے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ تم اٹھا سکو۔ ریزرویشن میں رکھ دینا پڑے گا، فکس ڈپوزٹ میں اللہ کی بارگاہ میں۔ اے مانچ والو، تم وہ بوجھ نیکیوں کا اٹھا نہیں سکتے۔ خواجہ کتنا عطا کرے، تم یہ سوچتے ہو کیا ملے گا مجھے؟ ارے کیا نہیں ملا، تو گن بھی نہیں سکتا، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ گفتے اللہ بود گرچہ حلقوے عبداللہ بود۔ مولانا رومی کہتے ہیں اس کی گفت اللہ کی گفت ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ مولانا رومی کی بھی یہی بات، آلہ کسی کا اور ہے، کلام کسی کا اور، آلہ کسی کا، کلام کسی کا، آنکھ کسی کی دیکھتا کوئی اور، کان کسی کا سنتا کوئی اور، زبان کسی کی بولتا کوئی اور۔ یہ رتبہ خواجہ خواجہ فقر کونو مکان کا ہے۔ اس مقام پر جب سیدنا اویش قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو بکریاں چرا رہے تھے، اونٹ چراتے، بکریاں چراتے۔ ایک شخص حضور حضرت اویش قرنی کی خدمت میں گیا، کیونکہ 3 رجب اویش قرنی کا بھی یوم وصال، عاشق رسول۔ دیکھا کہ حضور تو نماز پڑھ رہے ہیں
اور بھیڑیے حضور کی بکریوں کی حفاظت کر رہے ہیں. سیدنا اویس کرنی کی بکریوں کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ بھیڑیے کر رہے ہیں. سوچتا ہے میں نے میری زندگی میں منظر نہیں دیکھا, لوگ بھیڑیوں سے بچانے کے لیے تو بکریوں کو سنبھالتے ہیں, اب یہاں تو بھیڑیے ہی محافظ بن کے بیٹھے ہیں. سیدنا اویس کرنی نے سلام پھرایا, کہا بولو کیوں آنا ہوا؟ بولے حضور جس کے لیے آنا ہوا وہ تو بات چھوڑو, پہلے یہ بتاؤ یہ بھیڑیوں کا منظر کیا ہے؟ یہ بھیڑیوں کا منظر کیا ہے؟ بولے میرے پاس 2 کام تھے, 2 آپشن تھے, ایک تو خدا کا کام کروں یا تو یہ بکریاں چراؤں. تو میں نے یہ اپنے کام پر خدا کے کام کو ترجیح دی, اپنا کام چھوڑ دیا اور خدا کے کام میں, خدا کی عبادت میں لگ گیا. جب میں خدا کی عبادت میں لگ گیا تو خدا میری محافظت میں لگ گیا. یہ ولایت. ابراہیم بن ادھم جب اس مقام پر پہنچے اور اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں کو جب سی رہے تھے تو ایک بڑے امیر حاکم نے آ کر کہا, اے ابراہیم بن ادھم تو بلخ کا سلطنت سلطان تھا, 7 ملکیں تجھے کھنڈڑی بنتے تھے, تیری ریاست تیرے ریاست میں تھے, کیا سوچا تجھے کہ پاگلوں کی طرح تم فقیر بن گئے, اب پھٹے کپڑے سو رہے ہو؟ بولے اچھا میری سلطنت تجھے دیکھنی ہے؟ جو سوئی سے کپڑے سی رہے تھے دریا میں ڈال دی, کہا اب تیرے پورے بلخ کو اور دنیا کے دستر کو لے کے آ اور وہ سوئی کو نکال کے دکھائے. بولے اب میری حکومت دے. حدیث شریف میں آیا ہے من کان للہ فکان اللہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے, جب اللہ اس کا ہو جاتا ہے تو اللہ کی ہر مخلوق اس کے تابع ہو جاتی ہے. ولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت اس کی اندر آ جاتی ہے, کنٹرول میں اللہ عطا کر دیتا. اس لیے والی ہندوستان کا. اب مچھلیوں کو کہا اے مچھلیاں ابراہیم کی سوئی لے کے آؤ, تو ساری مچھلیاں لے کے آئی. کیوں؟ زبان تو ابراہیم کی تھی, کلام کسی اور کا تھا اور اس کو نجات نہیں تھی. یہ اللہ والوں کا مقام ہے دوستوں. اور ایسی کیفیت میں غلبہ حال میں کبھی ان سے کوئی کلام نکل بھی جاتے ہیں تو یہ نہ سوچے کہ یہ کفر والے ہیں یا شرک والے ہیں, وہ حالت ہی کیفیت کوئی اور ہوتی ہے. پھر تم اس درخت کو وادی طور پہ جا کے قتل کرنے کی بات کرو کہ اس میں سے تو انا رب العالمین, اور موسیٰ اپنی نالین کو نکال دے, انا ربو کا میں تیرا رب ہوں. درخت کب سے خدا ہو گیا تو شرک ہو گیا. بات میں شرک 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 بولنا نہیں آتا اور شرک کرے. شرک کی ڈیفینیشن تو پتہ نہیں اور شرک کے فتوے. اللہ کا ہزارہ شکر احسان ہے کہ جس نے ہمیں خواجہ جیسی نعمت عطا فرمائی, اس کے پیارے حبیب کی امت میں پیدا کیا, صراط مستقیم پر پیدا کیا, اہل سنت پر پیدا کیا, صوفیاء کرام کی راہ پر پیدا کیا, اور ہمیں چشتی بنایا, قادری بنایا, نقشبندی بنایا, سہروردی بنایا. ایسی عظیم نعمتیں اللہ کے محبوب بندوں کی عطا فرمائی جن کی دوستی کو اللہ نے کہا کہ یہی تو ہے کہ جو میرے لیے ہے. جن کے دشمنوں کو دشمن سمجھنا, اللہ نے کہا یہی تو ہے جو میرے لیے ہے. جو اللہ کے لیے, اللہ کے محبوب بندے, اللہ کے پیارے, اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان پیارے بندوں کی محبت عطا فرمائے. میں نہیں کہتا 1000 سال کا مجدد جو 1000 سال میں ایک ہی پیدا ہوتا ہے, 400 سال پہلے شیخ احمد سرہندی نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہ دعا نماز کے بعد مانگا کرتے تھے, اللہم اعوذ بک من الغضب وغضب اولیاء اللہ. اللہ میں تیرے غضب سے پناہ مانگتا ہوں اور تیرے دوستوں کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم مجھ پر غضبناک ہو جائے.
تو ان کے غضب سے بھی، ان کے بے ادبی سے، بے حرمتی سے بھی بچنا چاہیے، اور دعا یہ کرنی چاہیے یا اللہ تیری محبت عطا فرما اور تیرے محبوب بندوں کی محبت عطا فرما، محبوب سبحانی کی محبت عطا فرما، معین الدین حبیب اللہ کی محبت عطا فرما، نظام الدین محبوب الہی کی محبت عطا فرما، بابا فرید کی محبت عطا فرما، خواجہ قطب کی محبت عطا فرما، صابر پاک کی محبت عطا فرما، شہاب الدین سہروردی کی محبت عطا فرما، بہاؤالدین نقشبند کی محبت عطا فرما، خلفائے راشدین کی محبت عطا فرما، پنجتن پاک کی محبت عطا فرما، صحابہ کی محبت عطا فرما، غوث قطب ابدال اوتاد کی محبت عطا فرما، اور اے اللہ ہمارا شمار بھی تو انہی کے ساتھ کرنا، کیونکہ حدیث مصطفیٰ ہے المرء مع من احب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو جس کے ساتھ محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اے سنیوں خوشیاں مناؤ، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، قبر میں بھی ان کے ساتھ، حشر میں بھی ان کے ساتھ، اور بہشت میں بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ ہمارا خاتمہ انہی کے ساتھ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔